قربانی کے دن آئے، قربانی کے دن آئے، قربانی کے دن آئے، پھر عید آئی ہے۔ قربانی کے دن آئے، پھر عید آئی ہے۔ کہ دل کو کیسی بھاتی ہے، کھانے پینے کا ان کے ہم خیال رکھتے ہیں، ان کو نہ ہو تکلیف یہ دھیان رکھتے ہیں۔ قربانی کے دن آئے، پھر عید آئی ہے۔ قربانی کے دن آئے، پھر عید آئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم آ چکے ہیں پروگرام لے کر، بچوں کی بقرعید لے کر ایک بار پھر ہم آ چکے ہیں۔ آج کے پروگرام میں بھی مختلف سیگمنٹس ہوں گے، اچھی اچھی باتیں ہوں گی، مزیدار سی چیٹنگ ہوگی، ایکٹیویٹی بھی ہونی ہے، انوکھے جانور بھی دیکھنے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے بھی ملنا ہے اور بہت کچھ سیکھنا بھی ہے آپ نے۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم نے چلنا ہے ہمارے سیگمنٹ کی طرف، لیکن اس سے پہلے پروگرام میں شامل کرنا ہے درود پاک کی فضیلت کو۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ آئیے بچوں محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بلا تاخیر ہم اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ جی شروع کیجئے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لے لے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اللہ 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 اللہ۔ باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا، اللہ 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 اللہ۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ جی پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم نے چلنا ہے ہمارے سیگمنٹ ڈسکشن کی طرف۔ تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین چلتے ہیں ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ڈسکشن۔ قربانی کے دن آئے، پھر عید آئی ہے۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے جانوروں کے حقوق۔ الحمدللہ ہمارا پیارا پیارا دین اسلام جہاں ہمیں انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیتا ہے، وہیں ہمیں جانوروں کے رائٹس بھی بتاتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے، ہم جو جانور اور پرندے پالتے ہیں ان کا دھیان رکھنا اور ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا تو بہت ضروری ہے، ورنہ جانوروں کو پالنا اور انہیں بھوکا پیاسا رکھنا سخت گناہ ہے۔ اسی طرح پرندوں کے بچوں کو گھونسلوں سے نکال لینا اور بغیر کسی وجہ کے ان پرندوں کے ماں باپ کو دکھ دینا بہت بے رحمی اور ظلم کی بات ہے، جو کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ اسی طرح جو جانور کام وغیرہ کے لیے پالے جاتے ہیں تو ان کو گھاس، چارہ اور پانی دینا تو ضروری ہے، اور ان کی طاقت سے زیادہ ان سے کام لینا یا انہیں بھوکا پیاسا رکھنا اور بغیر کسی وجہ سے ان کو مارنا، خاص طور پر ان کے چہروں پر مارنا گناہ کی بات ہے۔ تو جانوروں کا خیال رکھنا بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور یہ بے زبان جانور بھی ہماری طرح اللہ پاک کی ایک خوبصورت کریشن ہے۔ تو جب عام جانوروں
اور پالتو جانوروں کے بارے میں اتنے حقوق بتائے گئے ہیں تو پھر قربانی کے جانور کا تو اور بھی زیادہ خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کو ہم اللہ پاک کی رضا کے لیے قربان کرتے ہیں، اور پھر ویسے بھی یہ ہمارے پاس چند ہی دنوں کا مہمان ہوتا ہے، تو اس لیے قربانی کے جانور کی تو خوب خدمت کرنی چاہیے، اسے کھلانا پلانا چاہیے اور اس کے لیے اچھی جگہ کا انتظام کرنا چاہیے، اور ہر وہ چیز جس سے جانور کو تکلیف ہو سکتی ہے اس سے جانور کو بچانا چاہیے۔ قربانی کے دن آئے پھر عید آئی ہے۔ جی پیارے پیارے بچوں، ہم نے آج کی ڈسکشن سنی اور اب وقت ہوا ہے اس کے کنکلوژن کا۔ اگر ہم ساری ڈسکشن کا کنکلوژن کیا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پالتو جانور کا خیال رکھنا چاہیے، ان کا دھیان رکھنا چاہیے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا چاہیے، اور پالتو جانور کو بھوکا پیاسا رکھنا گناہ کی بات ہے۔ اور پیارے بچوں، صرف پالتو جانور کو ہی نہیں بلکہ کسی بھی جانور کو ہمیں بلا وجہ تکلیف نہیں دینی چاہیے، اور خاص طور پر قربانی کے جانور کا تو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی راہ میں وہ قربان ہوتا ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ تھا ڈسکشن کا، اب ہم نے چلنا ہے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے جواب دیجئے۔ قربانی کے دن آئے پھر عید آئی ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، اب وقت ہوا ہے سوال و جواب کا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون جواب دے پاتا ہے اور کون نہیں دے پاتا۔ تو شروع کریں؟ جی۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے، کیا ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کر سکتے ہیں؟ جی آپ بتائیے۔ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ جی ہاں، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہیں کرنا چاہیے، ان کا جواب بھی درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہ ہے کہ دوسرا سوال، بقرعید کے دن میٹھی چیز نماز سے پہلے کھانی چاہیے یا نماز کے بعد، یا کھانی نہیں چاہیے؟ کون بتائے گا؟ چلیں آپ بتائیں۔ بقرعید میں نماز کے بعد اور میٹھی عید میں نماز سے پہلے۔ بقرعید پر نماز کے بعد میٹھی چیز کھانی چاہیے اور میٹھی عید کو نماز سے پہلے، تو ان کا جواب بھی درست ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بتائیے کہ جانور ذبح کرنے والے کے لیے سب سے اہم شرط کیا ہے جس کا دھیان رکھنا ضروری ہے؟ اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ جی ہاں، اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے، ان کا جواب بھی درست ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بتائیے، نبیوں اور رسولوں کے بعد مخلوق میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ بتائیں گے؟ جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبیوں اور رسولوں کے بعد مخلوق میں سب سے افضل ہیں، ان کا جواب بھی درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بتائیں کہ نیت کسے کہتے ہیں؟ آپ ان کو دیں مائک، چلیں۔ دل کے پختہ ارادے یعنی پکے ارادے کو کہتے ہیں۔ جی ہاں، دل کے پختہ یعنی پکے ارادے کو نیت کہتے ہیں، ان کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بتائیے کہ سب سے پہلے جھوٹی قسم کس نے کھائی؟ ابلیس شیطان۔ جی ہاں، پہلا جھوٹی قسم کھانے والا ابلیس شیطان ہی ہے، ان کا جواب بھی درست ہے۔ چار مشہور خلفائے راشدین کے نام بتائیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سیدنا مولا علی مشکل کھوچا رضی اللہ جی، تعالیٰ عنہ۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب ان کا بھی درست ہے۔ وہ کون سا جانور ہے جس کی کھال پر بیٹھنے سے عاجزی پیدا ہوتی ہے؟ بتائیں۔ دمبے کی کھال پہ بیٹھنا۔ صحیح ہے، دمبے کو مینڈا بھی کہا جاتا ہے، تو ان کا جواب درست مان لیا جاتا ہے۔ بکری اور مینڈا، ان کی کھال پر بیٹھنے سے عاجزی پیدا ہوتی ہے، ان کا جواب بھی درست ہے۔ سبحان اللہ۔ پاکستان کے کس صوبے کو باب الاسلام یعنی اسلام کا دروازہ کہا جاتا ہے؟ جی ہاں، صوبہ سندھ، ان کا جواب درست ہے۔ قرآن پاک کے کس سورہ میں صرف ایک زیر آتی ہے؟ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، وہ کون سی سورہ ہے جس میں صرف ایک زیر آتی ہے؟ چلے یہاں موجود بچوں کو پتہ ہے؟ چلے بتائیں، ان کو مائک دیں۔ سورہ اخلاص۔ جی ہاں، سورہ اخلاص میں صرف ایک زیر ہے، ان کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ جواب دیجئے۔ اب ہم نے چلنا ہے جس میں ہم واقعہ سنتے ہیں، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے قرآن میں
ذکر ہے۔ कुर्बानी के दिन आए फिर ईद आई है। پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تو ہمارا سیگمنٹ ہے قرآن میں ذکر ہے، اور آج کے اس قرآن میں ذکر ہے سیگمنٹ میں ہم ایک انوکھی گائے کے بارے میں سننے جا رہے ہیں۔ قرآن پاک کی دوسری سورت کا نام سورہ بقرہ ہے، اور یہ قرآن کی سب سے بڑی سورت بھی ہے۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ بقرہ کے معنی کیا ہیں؟ اس سورت میں ایک مہنگی گائے کا ذکر ہے، اور اسی واقعے کی وجہ سے قرآن مجید کی اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے، یعنی گائے والی سورت۔ آئیے بچوں میں آپ کو اس کا واقعہ سناتا ہوں۔ بنی اسرائیل نام کی ایک قوم میں ایک بہت ہی نیک اور سچے انسان ہوا کرتے تھے۔ ان کا ایک چھوٹا بچہ بھی تھا، اور ان کے پاس جو ہے صرف ایک گائے تھی۔ کتنی گائے تھی؟ صرف ایک گائے تھی۔ جب اس نیک انسان کے وفات کا وقت قریب آ گیا تو اس بچیا کو وہ جنگل میں لے گئے، اور ایک جھاڑی کے پاس اسے چھوڑ کر کہنے لگے کہ اے اللہ پاک، میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری حفاظت میں دیتا ہوں جب تک میرا بچہ بڑا ہو جائے۔ اس کے بعد اس نیک انسان کا انتقال ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر وقت گزرتا گیا اور بچیا بڑی ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نیک آدمی کا جو بچہ تھا نا، وہ بھی بڑا ہو گیا۔ پھر کیا ہوا بچوں؟ اب وہ بچہ بھی اپنے ابو کی طرح نیک اور اچھا انسان بنا۔ وہ اپنی امی کی ہر بات مانتا تھا اور اچھے اچھے کام بھی کرتا تھا۔ وہ ہر رات سونے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی عبادت بھی کرتا تھا اور اپنی امی کی خدمت بھی کرتا تھا۔ اسی طرح روزانہ صبح کو وہ جنگل سے جو ہے وہ لکڑیاں کاٹ کر لاتا تھا اور ان کو بیچتا تھا، اور جو پیسے اسے ملتے تھے وہ ان پیسوں سے اپنی ضرورت کی چیزیں خریدتا، غریبوں کی مدد کرتا، نیک کاموں میں خرچ کرتا، اور اپنی امی کو بھی پیسے دیتا تھا۔ ایک دن اس نیک لڑکے کی ماں نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، تمہارے ابو نے ایک بچیا چھوڑی تھی جس کو انہوں نے جنگل میں اللہ پاک کی حفاظت میں چھوڑ دیا تھا۔ اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو کہ اے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے خدا، تو میرے ابو کی دی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے۔ اور اس بچیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے یعنی یلو رنگ کی ہے، اور اس کی کھال اس طرح سے چمک رہی ہوگی کہ گویا کہ اس کی کھال سے سورج کی کرنیں نکل رہی ہیں۔ یہ سن کر لڑکا جنگل میں گیا اور دعا مانگی، تو فوراً ہی وہ گائے دوڑتی ہوئی آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی، اور یہ اس کو پکڑ کر گھر پر لے آیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ جو گائے سالوں پہلے ان کے والد صاحب نے جنگل میں چھوڑی تھی، اور پیارے بچوں اتنے سالوں تک وہ بچیا محفوظ رہتی ہے، اور کیوں نہ ہوتی، وہ اللہ پاک کی حفاظت میں جو تھی۔ لیکن پیارے بچوں، یہ واقعہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ ابھی تو آپ نے صرف یہ سنا ہے نا کہ اس لڑکے کو اس کے ابو کی دی ہوئی گائے کس طرح ملی۔ کل ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس گائے سے اس لڑکے کو کتنا پروفٹ ہوا۔ تو اگر آپ یہ واقعہ پورا سننا چاہتے ہیں تو کل بچوں کی بقرعید پروگرام ضرور دیکھیے گا۔ اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر کار یہ گائے دنیا کی مہنگی ترین گائے کیوں ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے۔ تو اب ہم نے چلنا ہے ہمارے ایک اور پیارے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے، کیا آپ جانتے ہیں؟ कुर्बानी के दिन आए फिर ईद आई है। پیارے بچوں اور کڈز مدی چینل کے ناظرین، آپ سب کو آنے والی بقرعید ایڈوانس میں مبارک ہو۔ بقرعید کیا آتی ہے، مسلمانوں کے دل خوشی سے کھلنے لگتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ جو قربانی کرتے ہیں وہ اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا آرڈر فرمایا تھا، اور آپ نے اللہ پاک کا آرڈر مانا اور اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے لے گئے۔ لیکن پھر آخر میں اللہ پاک نے جنت سے ایک دمبہ بھیج دیا اور اسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح کر دیا گیا، اور یوں آپ علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن پیارے بچوں، شیطان جو کہ ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ نہیں چاہتا کہ مسلمان اللہ پاک کی بات مانے اور اسے خوش کریں۔ شیطان کو جب معلوم ہوا
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کا حکم ماننے جا رہے ہیں، تو وہ جلدی سے ایک جاننے والے کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور پوچھنے لگا، اے ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے جواب دیا، ایک کام سے جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا آپ اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ جی ہاں، آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اسی کام کے لیے چلے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو اس بات کا آرڈر دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ پاک نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو میں اس کی فرما برداری یعنی اوبیڈینس کروں گا۔ شیطان آپ کی بات سن کر مایوس ہو گیا اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان کے پاس آیا۔ شیطان نے ان سے پوچھا، ابراہیم آپ کے بیٹے کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان نے جواب دیا، وہ اپنے ایک کام سے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا، وہ انہیں ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، کیا تم نے کبھی کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان نے کہا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے انہیں اس بات کا آرڈر دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا، اگر ایسا ہے تو انہوں نے اللہ پاک کی اطاعت کر کر بہت اچھا کیا، یعنی فرما برداری کر کے بہت اچھا کیا۔ پیارے بچوں، یہاں شیطان نے ہار نہیں مانی، پھر وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بہکانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی یہی جواب دیا، اگر میرے ابو جان مجھے اللہ پاک کے حکم پر ذبح کرنے لے جا رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں۔ پیارے بچوں، یہاں سے ناکام ہونے کے بعد بھی شیطان پیچھے نہیں ہٹا اور کچھ دور جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کرنے لگا۔ آپ علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری تو وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ پھر ایک جگہ پر آپ علیہ السلام کو بہکانے لگا تو ایک فرشتے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اسے ماریے۔ آپ علیہ السلام نے پھر اسے 7 کنکریاں ماری تو شیطان نے راستہ چھوڑ دیا۔ لیکن پیارے بچوں، شیطان ایسا ڈھیٹ ہے کہ 14 کنکریاں کھانے کے بعد بھی ایک اور جگہ آپ علیہ السلام کے پاس آ گیا اور اللہ پاک کے حکم کو ماننے سے روکنے لگا۔ آپ علیہ السلام نے پھر اسے فرشتے کے کہنے پر 7 کنکریاں ماری۔ اس کے بعد شیطان راستے سے ہٹ گیا۔ پیارے بچوں، آج بھی جب حاجی حج کرنے جاتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس جگہ اس شیطان کو کنکریاں ماری تھیں، اس جگہ پر آپ علیہ السلام کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے ان تینوں جگہوں پر کنکریاں مارتے ہیں۔ قربانی کے دن آئے، پھر عید آئی ہے۔ اب ہم نے چلنا ہے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ قربانی کے دن آئے، پھر عید آئی ہے۔ تم نے مجھے بہت تکلیف دی، بہت ستایا ہے۔ میں نے تمہیں کیا تکلیف دی ہے؟ تم نے مجھے پورا دن سخت دھوپ میں کھڑا رکھا، میں چیختا رہا لیکن تم نے میری ایک آواز نہ سنی۔ اس نے مجھے بھی بہت تکلیف دی، پورا دن بھوکا پیاسا رکھا لیکن اس نے مجھے کھانے کو کچھ نہ دیا۔ تمہاری طرح اس نے مجھے بھی ستایا، میرے لمبے لمبے کانوں کو پکڑ کر کھینچا اور مجھے مارا بھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ ابو، میں نے خواب میں دیکھا ایک بکرا یہاں پہ اور ایک بکرا وہاں پہ مجھے ڈرا رہے تھے۔ دیکھو فیضان بیٹا، آپ سائیکل چلانے میں اتنے مگن ہو جاتے ہو کہ بکروں کا خیال ہی نہیں رکھتے ہو۔ بکروں اور دوسرے جانوروں کا خیال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ان کو ٹائم پہ کھانا دینا، ان کو چھاؤں میں باندھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ بابا، میں آج سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں بکروں کو کبھی نہیں ستاؤں گا اور ان کا خیال بھی رکھوں گا۔ شاباش بیٹا۔ قربانی کے دن آئے، پھر عید آئی ہے۔ اب ہم نے چلنا ہے جلدی سے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں۔ قربانی کے دن آئے، پھر عید آئی ہے۔ جی توجہ چاہیے ناظرین اور پیارے بچوں، آپ سب کو سیگمنٹ
डॉक्टर क्या कहते हैं मैं खुशामदीद कहता हूँ और मैं हूँ मोहम्मद रमजान रजा अत्तारी और हमारे साथ आज एक डॉक्टर नहीं बल्कि दो डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर शाहजहां और डॉक्टर मोहम्मद सरवर अत्तारी। जी डॉक्टर साहब आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं, आप सुनाए ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी तो डॉक्टर साहब हम आपसे रोज़ कुछ ना कुछ गुफ्तगू करते हैं और आज हमारा मौजू है ऊँट। तो बच्चे आपसे ऊँट के बारे में सवालात करेंगे। जी जी बिल्कुल, सवालात करें आप। जी सबसे पहले सवाल कौन करेगा? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मेरा आपसे ये सवाल है, अगर ऊँट को कोई चोट लग जाए तो उसका जख्म बढ़ने में कितना टाइम लगता है? ऊँट के ज़ख्म की नोयत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ज़ख्म कितना बड़ा है और किस जगह के ऊपर है। अगर सॉफ्ट टिश्यू है अगर तो उसको टाइम लगेगा, और अगर कोई ऐसी जगह पर है जो हार्ड है टिश्यू तो वो जल्दी क्विक रिस्पॉन्स के अंदर ज़ख्म जो है वो फिल हो जाएगा और उसको जो है वो ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी, एंटीसेप्टिक वगैरह यूज़ करना पड़ेगा। वो नोयत ज़ख्म की डिपेंड करता है कि किस किस्म का ज़ख्म है और कितना बड़ा ज़ख्म है, और जितना बड़ा ज़ख्म होगा उतना ही टाइम लेगा, जितना छोटा ज़ख्म होगा उतनी ही जल्दी वो रिकवर हो जाएगा। जज़ाकल्लाह। जी तो किड्स मजीशे के नाज़रीन, डॉक्टर साहब ने बताया कि जितना बड़ा जख्म होगा उतना टाइम उसको भरने में लगेगा। जी दूसरा सवाल कौन करेगा? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब मेरा आपसे ये सवाल है, ऊँट के कितने दांत होते हैं? ऊँट के पर मिनट जो है वो 32 दांत होते हैं, और जो दूध वाले जो खिलाए जाते हैं वो 22 दांत होते हैं। मुकम्मल जो है वो 32 दांत होते हैं। जज़ाकल्लाह। जी तो किड्स मजीशे के नाज़रीन, डॉक्टर साहब ने हमें ये बताया कि ऊँट के परमानेंट दांत होते हैं ना तो वो 32 होते हैं, और जो दूध वाले मिल्क वाले दांत कहलाते हैं वो 22 होते हैं। जी थर्ड सवाल कौन करेगा? चलिए आप करें। डॉक्टर साहब एक कोहान वाले ऊँट में और दो कोहान वाले ऊँट में क्या फ़र्क होता है? ऊँट में कोई फ़र्क नहीं होता, ये ब्रीड जिन्स के ऊपर डिपेंड करता है। जो दो कोहान वाली है वो हमारे जो है पाकिस्तान में नहीं पाई जाती, ज़्यादातर ये बाहर मुल्कों में पाई जाती है। हमारे ज़्यादा जो है वो एक कोहान वाली पाई जाती है। ब्रीड जिन्स के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ जिन्स दो कोहान वाली है जो पाकिस्तान में पाई जाती है वो एक कोहान वाली। शुक्रिया। कोई फ़र्क नहीं होता सिर्फ। जी तो हमें मदनी के नाज़रीन, डॉक्टर साहब ने बताया कि एक कोहान वाले ऊँट में और दो कोहान वाले ऊँट में इतना फ़र्क नहीं होता। एक दो कोहान वाला ऊँट पाकिस्तान में पाया नहीं जाता। फोर्थ सवाल कौन करेगा? जी आप करें। डॉक्टर साहब ऊँट दिन में कितना पानी पीता है? ऊँट जो है वो एक दिन के अंदर 130 से 150 लीटर पानी ऊँट एक दिन में पीता है। जज़ाकल्लाह खैर। जी तो मदनी के नाज़रीन, डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि ऊँट दिन में 130 से 150 लीटर तक पानी पीता है। डॉक्टर साहब ये अब मैं सवाल करता हूँ कि जी जी जैसे हम पहले पढ़ते थे कि ऊँट अगर एक बार पानी पी ले तो उसको काफ़ी अरसे तक पानी पीने की ज़रूरत नहीं होती, ये सही है? जी बिल्कुल। ऊँट अल्लाह ताला ने एक कुदरती उसे जो है एक नेमत से बख्शा है। ऊँट के अंदर स्टोरेज, स्टमक के अंदर वो अपना पानी स्टोरेज कर सकता है, और कई टाइम कई महीनों तक जो है वो उसको ऊँट जो है, जब भी तो रेगिस्तान का जहाज़ इसे कहा जाता है। तो रेगिस्तान के अंदर जब ये लेके जाते हैं सफ़र के दौरान, उसके ऊपर सफ़र किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ जो है पानी नहीं मिलता। तो कुदरत ने इन्हें जो है वो एक नेमत बख्शी है, वो पानी को स्टोर कर सकता है स्टमक के अंदर, तो उसी से जो है वो अपना काम चलाता है। अच्छा जी फिफ्थ सवाल कौन कर रहा है? जी आप करें। ऊँट को खाने में क्या पसंद है? ऊँट को खाने के अंदर ग्रीन ग्रास के अंदर है, कीकर है, शहतूत है, लहसुन है। वो तकरीबन एक टाइम में 15 से 20 किलो जो है वो ग्रीन ग्रास खाता है, जो शौक से कीकर है, शहतूत है, लहसुन है। और उसके अलावा दाने के अंदर जो है वो अपना चना है, चने के छिलके हैं, जौ है, दलिया है, मिक्स दाना है, वो शौक से खाता है। जी और किसको सवाल पूछना है? आप पूछें। चले। ऊँट दिन में कितना चारा खाता है? ऊँट दिन में 16 से 20 किलो हरा चारा खाता है, और जो दाना है जिसको हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, जो चोकर है, दलिया है, और जो है मकई है, जवार है, ये जो है तकरीबन 6 से 8 किलो ऊँट जो है रोज़ाना खाता है। जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि ऊँट 16 से 20 किलो ग्रीन घास एक दिन में खाता है, और दाने वगैरह 8 से 10 किलो 6 से 8 किलो 6 से 8 किलो खाता है। जी चलें, अगला सवाल कौन करने वाला है? डॉक्टर साहब ऊँट की उम्र कितनी होती है? ऊँट की औसतन उम्र 50 साल होती है। जज़ाकल्लाह। जी डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि ऊँट की उम्र 50 इयर्स होती है, 50 साल होती है। नेक्स्ट सवाल कोई करने वाला है? जी करें।
डॉक्टर साहब मेरा ये सवाल है, ऊँट नहलाते वक्त काटता तो नहीं है? ऊँट को अमूमन तो नहीं नहलाते। जो ऊँट रखते हैं, जो पालते हैं, जो उसकी खिदमत करता है, जो उसको चारा देता है, अगर वो उसको नहलाएगा तो वो उसे नहीं काटेगा। अगर कोई दूसरा अनजान आदमी अगर उसके नज़दीक जाता है तो हो सकता है शायद वो काटे। ऊँट ही नहीं, दूसरे जानवरों में भी यही होता है कि जो मालिक या जो भी जानवर को पालता है उसे उनसियत हो जाती है और दूसरे लोगों से उनसियत नहीं होती। ये जो चीज़ है वो तमाम जानवरों में पाई जाती है। जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब, यहाँ पे मेरा आपसे एक सवाल है कि काफ़ी छोटे से बच्चे ऐसे होते हैं, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो ऊँट चलाते हैं, ये दूसरे जानवर चलाते हैं, बड़े जानवर। तो ऊँट या कोई भी बड़ा जानवर उनको लात वगैरह तो नहीं मार रही? देखो मैं तो यही उन बच्चों से, तमाम बच्चों से मैं ये कहूँगा कि कोई भी जानवर हो, चाहे वो बैल हो, चाहे वो बड़ा जानवर अपना ऊँट हो या कोई और दीगर जानवर हो, तो जानवर ही है। तो बेहतर ये है कि उसके करीब ना जाया जाए। उसका कोई पता नहीं है, वो नुकसान, बड़ा जानवर कोई भी नुकसान दे सकता है। तो बेहतर है कि एहतियात बरते और उसके नज़दीक ना जाए। जी तो मत चाहिए नाज़रीन और प्यारे बच्चों, डॉक्टर साहब ने हमें ये बताया कि ऊँट और दीगर जानवर भी, बड़े जानवर हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, लात वगैरह मार सकते हैं। तो हम सब उनके पास अकेले ना चलाएं, उनके पास अकेले ना जाएं, किसी बड़े को भी साथ लेके जा सकते हैं। बड़े को साथ लेके जाएं ताकि अगर वो कोई नुकसान या अगर कोई गुस्से में आता है तो उसको कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि छोटा बच्चा है, जानवर का कोई पता नहीं है, उसकी हैबिट का नहीं पता, तो एहतियात करना चाहिए। बात बड़े ऐसे होते हैं, वो कहते हैं बेटा तुम चलाओ, हम यहीं बैठे हैं यहाँ पे, और जो है ना जैसे ही जानवर भागने लगे रस्सी छोड़ देना, हम पकड़ लेंगे। अब वो दिखते ही नहीं है उन बेचारे को, वो रस्सी छोड़ा के भाग भी जाता है। तो जो बड़े हैं मैं उनसे भी यही कहूँगा कि क्या बराए मेहरबानी आप जो है वो ये जो लापरवाही है ये ना बरतें, और बच्चों को मेहरबानी करके आप जो बड़े जानवर हैं वो उनके जो ना रस्सी पकड़वाएं ना उनको दें, ठीक है ना। अगर आप साथ उनके चलें खुद, और अगर रस्सी है तो वो खुद आप उनको साथ चलें ताकि कंट्रोल में आसानी हो जाए। बड़े जानवर को नहीं उसको संभाल सकते और कोई नुकसान का अंदेशा हो सकता है किसी भी किस्म का, वो किसी को मार भी सकता है, वो अपने आप को भी नुकसान देता है, किसी और दूसरे को भी नुकसान देता है। तो बेहतर यही है कि जो छोटे बच्चे अगर कोई ज़िद कर भी रहा है तो बड़ा खुद उसके साथ जाए, ना कि वो उन्हें कहें कि आप रास्ता ले जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों के लिए एहतियात ज़रूरी है जी, ताकि नुकसान से बचा जा सके। जी तो बननी चाहिए नाज़रीन और प्यारे बच्चों। आज हमें डॉक्टर सरवर अत्तारी और डॉक्टर शाहजहां भी हमारे साथ थे। दोनों डॉक्टरों ने हमें कुछ एहतियातें बताई, कुछ बातें बताई कि हमें इन सब चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए और हमें ये काम करने चाहिए, हमें कितना जानवरों को चारा देना चाहिए, ये सब कुछ बताया। और दूसरी बात ये कि हमें अकेले बड़े जानवर नहीं चलाने, हमें अकेले बड़े जानवर नहीं चलाने। जी तो हम चलते हैं शफीक भाई की तरफ, जो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और आपको दूसरे सेगमेंट की तरफ ले जाएंगे। कुर्बानी के दिन आए, फिर ईद आई है। आपने सुना कि डॉक्टर साहब जानवरों के बारे में क्या कह रहे थे। जानवरों के बारे में सुनाना तो है, अब वक्त हुआ है आपको कुछ दिखाने का। तो आइए शुरू करते हैं हमारा सेगमेंट अनोखे जानवर। कुर्बानी के दिन आए, फिर ईद आई है। माशाअल्लाह, वाह वाह, कितना खूबसूरत और ऊंचा बैल है। बच्चों मुझे तो ये सिब्बी का लग रहा है। इसकी बॉडी पर एक बड़ा सा रेड कलर का डिजाइन वाला कपड़ा बांधा गया है, जबकि इसके हेड को भी अच्छे से सजाया गया है। अच्छा, एक और मजे की बात, कुछ गायों और बैलों के सर पर सींग नहीं होते और कुछ के होते हैं। जैसे कि इस बैल के सर पर सींग मौजूद हैं। इसकी नाक में भी रस्सी डली हुई है और इसके मोरे से लेफ्ट और राइट भी रस्सियां डाली गई हैं कि अगर ये बैल नाराज हो जाए या इसे किसी बात पर गुस्सा आ जाए तो इसे कंट्रोल किया जा सके। वाह वाह, इसकी क्या जबरदस्त हाइट है। इसकी चाल भी बड़ी ही दिलचस्प है और इसे टहलाने वाले भी दो अफराद हैं जो दोनों तरफ से इसकी रस्सी पकड़े हुए हैं। माशाअल्लाह, चौड़ा सीना, लंबी मजबूत टांगे और लंबी सी गर्दन है जिसपे एक छोटी सी घंटी भी बंधी हुई है, जो इस जानवर की खूबसूरती और इसके निखार में और इजाफा कर रही है, जो बच्चों मुझे तो बहुत ही पसंद आ रही है। ये अपनी हाइट, अपने वेट और खूबसूरती की वजह से वाकई एक अनोखा जानवर है। कुर्बानी के दिन आए, फिर ईद आई है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए हम अपने सेगमेंट में आपको बताएंगे, क्योंकि उस सेगमेंट का नाम है क्या करें
اور کیا نہ کریں. قربانی کے دن آئے پھر عید آئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ دمبے کا خیال رکھتے وقت کیا کیا کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ دمبے کا خیال رکھتے وقت وہ کون سی چیزیں ہیں جو نہیں کرنی چاہیے. بچے جب بھی آپ دمبا لے کر آئیں تو اسے کسی بڑے کے ساتھ مل کر نہلا دھلا کر دھوپ لگائیں تاکہ وہ جراثیم سے پاک ہو جائے. دمبے کو اپنی مرضی سے کچھ نہ کھلائیں, ایسا کرنے سے وہ بیمار بھی ہو سکتا ہے. بچوں جب بھی آپ دمبا لے کر آئیں تو اسے کھانے پینے میں سب سے پہلے پانی دیں تاکہ اگر وہ پیاسا ہو تو اس کی پیاس بجھ جائے. دمبے کے بیٹھنے اور آرام کرنے والی جگہیں سخت فرش یا کنکریٹ نہیں ہونی چاہیے. گرمی کے موسم میں دمبے کی پیاس کا خاص خیال رکھیں. دمبے کے بہت زیادہ قریب بھی نہیں رہنے چاہیے ورنہ وہ ٹکر مار سکتا ہے. دمبے کو سوکھا چارہ کھلانا چاہیے تاکہ اسے کوئی پیٹ کی بیماری نہ ہو. پیارے بچوں, دمبے کی کھال پہ بہت زیادہ اون ہوتی ہے, اس لیے دمبے کی رسی کو زیادہ ٹائٹ نہیں باندھنی چاہیے, اس سے ان کو پھندا بھی لگ سکتا ہے. دمبے کو رات کے وقت دوسرے جانوروں کے ساتھ باندھے تاکہ وہ اکیلے میں چیخے چلائے نہ. دمبے کے سینگوں کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے ورنہ وہ غصے میں آ کر آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. گرمیوں کے موسم میں دمبے کے اون کو کٹوا لینا چاہیے, اس سے وہ زیادہ ہیلدی اور ایکٹیو رہتے ہیں. دمبے کو زیادہ گندم نہیں کھلانی چاہیے, اس سے دمبے کی صحت خراب ہو سکتی ہے اور اس کی باڈی پر سویلنگ ہو سکتی ہے. دمبے کو اپنی غذا میں نمک کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں ڈاکٹر سے پوچھ کر ان کی غذا میں نمک ملا دینا چاہیے. قربانی کے دن آئے پھر عید آئی ہے. پیارے پیارے بچوں اور کس مدنی چینل کے ناظرین, امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. ہم نے کوشش کی کہ آپ کو کچھ سکھا سکیں, کچھ سمجھا سکیں, کچھ دکھا سکیں اور کچھ آپ کے ساتھ ہم باتیں کر سکیں. تو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا. ہم نے اگلے ایپیسوڈ میں آپ نے پھر ملاقات کرنی ہے, لیکن بچوں اگلا ایپیسوڈ آپ نے ضرور دیکھنا ہے کیونکہ اس میں ہم بتائیں گے دنیا کی سب سے ایکسپینسو گائے کے بارے میں. تو ضرور دیکھیے گا اگلا ایپیسوڈ, گھر والوں کے ساتھ دیکھیے گا, اپنے دوستوں کے ساتھ دیکھیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں. جزاک اللہ خیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قربانی کے دن آئے پھر عید آئی ہے. 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 بچوں کا مدنی